السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ آئیے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں اور اسلامی فرائض میں زکوٰۃ کا کیا بیان ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے کہ واجب، اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دینی چاہیے اور کن لوگوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ زکوٰۃ کب ادا کرنی چاہیے؟ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ ضروری ہے یا نہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے اس خاص حصے کو زکوٰۃ کہتے ہیں جس کو خدا کے حکم کے موافق فقیروں، محتاجوں وغیرہ کو دے کر انہیں مالک بنا دیا جائے۔ یوں سمجھو کہ نماز روزہ بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے یا واجب؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے کہ واجب۔ زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ جو شخص زکوٰۃ فرض ہونے کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی کتنی شرطیں ہیں، یعنی کن لوگوں پر زکوٰۃ دینا فرض ہے؟ نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 آزاد ہو، نمبر 3 عقل رکھنے والا ہو، نمبر 4 بالغ ہو، نمبر 5 مال کے نصاب ہونا، نمبر 6 نصاب کا اپنی اصلی حاجتوں سے زیادہ اور قرض سے بچا ہوا ہونا، نمبر 7 اور مالک ہونے کے بعد نصاب پر 1 سال گزر جانا زکوٰۃ فرض ہونے کی شرطیں ہیں۔ پس کافر اور غلام اور مجنوں اور نابالغ کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ اسی طرح جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، یا مال تو نصاب کے برابر ہے لیکن وہ قرض دار بھی ہے، یا مال سال بھر تک باقی نہیں رہا، تو ان حالتوں میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ نصاب کسے کہتے ہیں؟ جن مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے شریعت نے ان کی خاص مقدار مقرر کر دی ہے۔ جب اتنی مقدار کسی کے پاس پوری ہو جائے تب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ کس کس مال میں زکوٰۃ فرض ہے؟ چاندی، سونے اور ہر قسم کے مال تجارت میں زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی سونے سے ان کے سکے جیسے اشرفیاں، روپے مراد ہیں یا اور کچھ؟ چاندی سونے کی تمام چیزوں میں زکوٰۃ فرض ہے، جیسے اشرفیاں، روپے، زیور، برتن، گوٹا وغیرہ۔ جواہرات پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ جواہرات اگر تجارت کے لیے ہوں تو زکوٰۃ فرض ہے، اور تجارت کے لیے نہ ہوں تو زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے کتنی ہی مالیت کے ہوں۔ اسی طرح اگر کسی شخص کے پاس تانبے وغیرہ کے برتن نصاب سے زیادہ قیمت کے ہوں، یا کوئی مکان یا دکان وغیرہ نصاب سے زیادہ قیمت کی ہو اور اس کا کرایہ بھی آتا ہو، یا چاندی سونے کے سوا اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہے لیکن یہ تمام چیزیں تجارت کے لیے نہیں ہیں، تو ان میں سے کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ سرکاری نوٹ اگر کسی کے پاس بقدر نصاب ہوں تو کیا حکم ہے؟ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کسی کے پاس تھوڑی سی چاندی اور تھوڑا سا سونا ہے، دونوں میں سے نصاب کسی کا پورا نہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ تو اس صورت میں سونے کی قیمت چاندی سے یا چاندی کی قیمت سونے سے لگا کر دیکھو کہ دونوں میں سے کسی کا نصاب پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ان دونوں کو حساب لگانے کے بعد بھی نصاب پورا نہیں ہوتا تو زکوٰۃ فرض نہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف 3-4 تولہ سونا ہے اور اس کی قیمت چاندی کے نصاب کے برابر یا زیادہ ہے، لیکن چاندی کی اور کوئی چیز اس کے پاس نہیں، نہ روپیہ نہ زیور وغیرہ، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں؟ اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔
مال تجارت سے کیا مراد ہے؟ جو مال کے بیچنے اور نفع کمانے کے لیے ہو وہ مال تجارت ہے، خواہ کسی قسم کا ہو، جیسے غلہ، کپڑا، جوتیاں، بساط خانہ کا اسباب وغیرہ۔ چاندی کا نصاب 54 تولے 3 ماشے بھر وزن کی چاندی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ 54 تولے 2 ماشے چاندی کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ زکوٰۃ میں 40واں حصہ دینا فرض ہوتا ہے، پس 54 تولے 2 ماشے کی زکوٰۃ 1 تولہ 4 ماشہ 2 رتی چاندی ہوئی۔ سونے کا نصاب کیا ہے؟ سونے کا نصاب 7 تولے 8.5 ماشے سونا ہے، اس کی زکوٰۃ 2 ماشے 2.5 رتی سونا ہوئی، تو اس کی زکوٰۃ جو نکلتی ہے 2 ماشے 2.5 رتی سونا ہوئی۔ تجارتی مال کا نصاب کیا ہے؟ تجارتی مال کی سونے یا چاندی سے قیمت لگاؤ، پھر چاندی یا سونے کا نصاب قائم کر کے اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جس قدر زکوٰۃ واجب ہوئی ہے وہ کسی مستحق کو خاص خدا کے واسطے دے دو اور اسے مالک بنا دو۔ کسی خدمت یا کسی کام کی اجرت میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں، ہاں اگر مال زکوٰۃ سے فقیروں کے لیے کوئی چیز خرید کر ان کو تقسیم کر دو تو جائز ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت نیت کرنی بھی ضروری ہے یا نہیں؟ ہاں، زکوٰۃ دیتے وقت یا کم سے کم مال زکوٰۃ نکال کر علیحدہ رکھنے کے وقت یہ نیت کرنی ضروری ہے کہ یہ مال میں زکوٰۃ میں دیتا ہوں یا زکوٰۃ کے لیے علیحدہ کرتا ہوں۔ اگر بغیر خیال زکوٰۃ کسی کو روپیہ بھی دے دیا اور دینے کے بعد اس کو زکوٰۃ کے حساب میں لگا لیا تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی۔ جس کو زکوٰۃ دی جائے اسے یہ بتا دینا کہ یہ مال زکوٰۃ ضروری ہے یا نہیں، یعنی جس کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہو اس کو بتانا کیا ضروری ہے؟ نہیں، بتانا ضروری نہیں۔ آپ اس کو انعام کے نام سے یا کسی غریب کے بچوں کو عیدی کے نام سے دے دو، جب بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ سال گزرنے کے بعد اگر سارا مال خدا کی راہ میں دے دیا تو کیا حکم ہے؟ اس کی زکوٰۃ بھی معاف ہوگی۔ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے؟ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 1، مالدار، یعنی وہ شخص جس پر خود زکوٰۃ فرض ہے یا نصاب کے برابر قیمت کا اور کوئی مال موجود ہو اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہو، جیسے کسی کے پاس تانبے کے برتن روزمرہ کی ضرورت سے زائد رکھے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت بقدر نصاب ہے، اس کو زکوٰۃ کا مال لینا حلال نہیں، اگرچہ خود اس پر بھی ان برتنوں کی زکوٰۃ دینی واجب نہیں۔ سید کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ اسی طرح اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، چاہے اور اوپر کے ہوں، جیسے کہ بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، چاہے اور نیچے کے ہوں، ان کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ خامد اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے خامد کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ کافر کو بھی زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ مالدار آدمی کی نابالغ اولاد، ان تمام لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اگر کسی شخص کو مستحق سمجھ کر زکوٰۃ دے دی، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سید تھا یا مالدار تھا یا اپنا باپ یا ماں یا اولاد میں سے کوئی تھا، تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ ادا ہو گئی، پھر سے دینا واجب نہیں۔ زکوٰۃ کن لوگوں کو دینا افضل ہے؟ اول اپنے رشتہ داروں جیسے بھائی بہن، بھتیجے بھتیجیاں، بھانجے بھانجیاں، چچا پھپھی، خالہ ماموں، ساس سسر، داماد وغیرہ میں سے جو حاجت مند اور مستحق ہوں انہیں دینے میں بہت زیادہ ثواب ہے۔ ان کے بعد اپنے پڑوسیوں یا اپنے شہر کے لوگوں میں سے جو زیادہ حاجت مند ہوں اسے دینا افضل ہے۔ پھر جسے دینے میں دین کا نفع زیادہ ہو، جیسے علم دین کے طالب علم۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے دین سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن
اور ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔